اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ سورہ فجر اور سورہ بلد یہ دونوں جوڑا صورتیں ہیں جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے سرداروں کو خطاب کر کے بات کو بیان کیا ہے، مگر ایسے کہ ان کو جھنجھوڑا بھی ہے اور کائنڈ آف ان سے اعراض بھی کیا ہے، اور ان کی سرکشی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، انہوں نے حد سے آگے بڑھ کر جو تکبر کا رویہ اختیار کیا، اور اس بات کا ان کو احساس دلایا گیا ہے کہ یہ تمہاری سرکشی بے بنیاد ہے، یعنی تم اگر غور کرو تو تم کو یہ محسوس ہوگا کہ تمہارا رویہ اس کے بالکل برعکس ہونا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، گواہ ہے فجر کا وقت، ولیال عشر اور 10 راتیں، والشفع والوتر اور جفت اور طاق، ایون اینڈ آڈ، والشفع ایون والوتر آڈ، اسی سے وطر ہے، واللیل اذا یسر، اور گواہ ہے رات کہ جب وہ رخصت ہوتی ہے، کہ تمہارا رب اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور وہ قیامت برپا کر دے گا۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، اس میں کسی عاقل کے لیے کیا ہے کوئی بڑی گواہی؟ یہ قرآن مجید کا انداز ہے اپنے ان دعووں کلیمز کو ثابت کرنے کے لیے، سننے والے کو اس پر مطمئن کرنے کے لیے کہ وہ ان دعووں کو بیان کرنے سے پہلے ان کے لیے گواہی کے طور پر بعض حقائق کو پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فجر کے وقت کو اور 10 راتوں کو، 10 راتیں یعنی 10 راتیں، یہ جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے قمری، اس میں جب آپ غور کریں تو پہلی 10 راتوں میں چاند ایک بالکل ننھی سی سوئی کی طرح مانند اپیئر ہوتا ہے، جس کے اپیئر ہونے کا ہم کو آج شام کو بڑی بے چینی سے انتظار ہے، اور پھر وہ بڑھتا ہے اور نمایاں ہو جاتا ہے، اور پھر اگلی 10 راتوں میں وہ ہوتے ہوتے اپنے عروج کو پہنچتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آخری 10 راتوں میں تو وہ کم ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جس کو قرآن نے کہا کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ وہ ایک کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں ان 10 راتوں کا ذکر کیا اللہ نے، نکرہ کامن ناؤن کو بیان کو استعمال کر کے۔ اس سے مراد نہ محرم کی 10 راتیں ہیں، نہ ذوالحج کی 10 راتیں ہیں، اور نہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی پیش کی گئی ہے اس بات کو بتانے سمجھانے کے لیے کہ یہ کائنات، اس کا نظام اللہ رب العزت چلا رہا ہے۔ گواہ ہے فجر کا وقت، یعنی وہ وقت کہ جب دن کی روشنی دھیرے دھیرے رات کے اندھیرے پر غالب آتی ہے۔ گواہ ہیں 10 راتیں جن میں کہ تم دیکھتے ہو کہ چاند طلوع ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، عروج کو پہنچ رہا ہے، کھٹ رہا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے غائب ہو رہا ہے، اور جفت اور طاق، ایون اور آڈ مہینے، پھر تم دیکھتے ہو کہ یہ مہینے کبھی 29 کے ہوتے ہیں آڈ، اور کبھی 30 کے ہوتے ہیں ایون نمبر آف ڈیز، واللیل اذا یسر، اور رات بھی جب وہ رخصت ہوتی ہے۔ یہ سب گواہ ہیں اس بات پر کہ یہ نظام ایسے ہی نہیں چل رہا آپ سے بلکہ اس کو چلانے والا اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی پریسیشن کے ساتھ چلا رہا ہے،
اور یہ حقیقت اس بات پر بھی گواہ ہے کہ تمہارا وہ رب جو اس کائنات کو چلا رہا ہے وہ ایک دن اس عدالت کو بھی قائم کر دے گا کہ جس کے بارے میں تمہیں بار بار خبردار کیا جا رہا ہے۔ حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا اس میں کسی عاقل کے لیے کوئی بڑی نشانی نہیں؟ یعنی تم غور نہیں کرتے، اسی دنیا میں رہتے ہو، صبح و شام جو کچھ تغیرات تبدیلیاں ہوتی ہیں تم ان کا مشاہدہ کرتے ہو، اس کے بعد بھی تم کو بات سمجھ میں نہیں آتی؟ الم تری کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی اب اس کائنات کی ان نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد کہ جن کا مشاہدہ انسان صبح و شام کرتا ہے، مہینوں سالوں پر کرتا ہے، اب اللہ نے انسانی تاریخ کی گواہی دی اور فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ایک عربی کا اسلوب بیان ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، بلکہ یعنی تمہیں معلوم نہیں ہوا، کیا تم اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہوئے؟ وہی عاد، ارم ذات العماد، کہ جو ستونوں والے ارم، یہ عاد ہی کا نام تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے بیٹے ارم جن کی یہ قوم تھی اور ان کے نام سے بھی یہ قوم پہچانی جاتی تھی، فرمایا یہ وہی عاد ہیں کہ جو ارم ہیں ستونوں والے یعنی جن کی بڑی بڑی اونچی لمبی عمارتیں ہوتی، وہ عمارات ستونوں پر کھڑی ہوتی۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ کہ جن کے برابر دنیا کے ملکوں میں، قوموں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، یعنی وہ اپنی دنیاوی مادی ترقی میں بھی اور اپنے قد کاٹ میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام دوسری قوموں کے مقابلے میں نمایاں تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور کیا تم نے نہیں دیکھا سمود کو کہ سمود کے ساتھ کیا کیا اس نے، جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے، یعنی یہ خاص طور پر اس معاملے میں زیادہ نمایاں اور مشہور تھے کہ وہ پتھروں کی وادی کو توڑ توڑ کر اس میں محلات اور اپنی رہنے کی عمارتیں بناتے اور یادگاریں بناتے۔ فرمایا کہ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے کیا کیا فرعون کے ساتھ کہ جو میخوں والا تھا۔ میخیں یعنی پیگز، جو آپ ٹینٹ کو جب کھڑا کرتے ہیں تو رسی کو پیگز کے ساتھ باندھ کر زمین میں گاڑتے ہیں۔ یہ اصل میں بیان ہے اس بات کا کہ فرعون کے زمانے میں ایک بڑی نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اس کی سٹینڈنگ آرمیز تھیں، وہ لوگ، وہ فوجی کہ جن کو اس نے ایمپلائی کیا ہوا تھا، وہ ٹینٹوں میں رہتے تھے۔ سو آپ یہ دیکھیے کہ پیگز، میخیں بیان کر کے بڑی بڑی فوجوں کا ذکر کر دیا۔ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت انداز ہے بات کو کمیونیکیٹ کرنے کا۔ فرمایا کہ یہ سب کون تھے؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سر اٹھایا۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت اودھم مچایا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر تمہارے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار گھات لگائے رہا ہے، یعنی وہ منتظر رہتا ہے کہ جب جس قوم کی سرکشی کا پیمانہ ایک خاص حد سے آگے لبریز ہو، وہ ان کے اوپر اپنے عذاب کے کوڑے کے برسانے کا فیصلہ کر دے۔ یہ سورہ فجر ہے اور ہم اس کی 14 آیت تک اب پہنچے ہیں۔ چنانچہ پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کائنات کے جو تصرفات اور تبدیلیاں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول، قدرت کی، اس کی حکمت کی نشانیوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ ہے کہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے اور وہی اس دنیا کے معاملے میں فیصلہ بھی کر دے گا، اور اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس کی دلیل، اس کی گواہی جہاں کائنات کے مختلف مشاہدات میں ہے، وہیں تاریخ کے مختلف واقعات میں بھی ہے۔ چنانچہ قوم عاد ہو
یا قوم سمود ہو یا فرعون ہو اور اس کے ساتھی ہوں، ان لوگوں نے جب سرکشی کی تو پھر تمہارے رب نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا، اور یقیناً وہ تو کھات لگائے رہا، یعنی وہ ہر وقت منتظر رہتا ہے، وہ موجود ہے، وہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی ہے کہ جس کا فیصلہ ہر جگہ نافذ ہے۔ تم اگر اس کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے نہ کائنات پر جو تمہارے گرد و پیش میں ہے اس پر غور کیا، اور نہ ہی تم نے انسانی تاریخ پر غور کیا۔ تم محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہے، اور تم نے صرف اپنے فوری سامنے جو فائدے اور نقصانات ہیں انہی کے مطابق فیصلے کر کے زندگی گزاری۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ اس کا رب جب اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اور اس کے لیے اس کو عزت بخشتا ہے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری شان بڑھائی۔ یعنی یہ انسان سرکش کیوں ہوتا ہے، یہ انسان حد سے آگے کیوں بڑھتا ہے، خاص طور پر یہ قریش کے لوگ کہ جن کو خطاب کیا جا رہا تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو اگر کامیابی حاصل ہوتی، دنیاوی فراوانی حاصل ہوتی، تو یہ سمجھتے کہ ان کو بہت عزت مل گئی ہے، اور اگر ان کو مشکلات آتی تو وہ کہتے کہ یہ رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ غور کرتے، اگر یہ بات کو سمجھنے کے لیے دھیان دیتے، تو انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ یہ دنیا کی زندگی ہر حال میں ایک امتحان ہے۔ ان کا رب ان کو آزماتا ہے، کبھی اچھے حالات سے اور کبھی برے حالات سے۔ چنانچہ انسان کا یہ عجیب حال ہے کہ جب اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فاکرمہ ونعمہ، اور اس آزمائش کے لیے اس کو عزت بخشتا ہے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری شان بڑھائی۔ یعنی کیا بات ہے، میں کامیاب ہو گیا، اور یہ کامیابی ہی ہے کہ جو اصل میں مطلوب ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب وہ اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر اس کے لیے وہ اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر ڈالا۔ یعنی میں کہاں پھنس گیا، یہ کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اور بعض اوقات وہ مایوس ہو کے بالکل ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ ریئیکٹ کرتا ہے اور پھر جرائم کی طرف بڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا یہ رویہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ملتا ہے تو وہ ریجھتا ہے، اتراتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے بہت عزت ملی، معلوم ہوتا ہے کہ میں ہی ہوں کہ جو اپنے رب کی نگاہ میں اصل پسندیدہ ہوں، جس کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے، اور پھر وہ اکڑتا ہے۔ یا اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کم ملا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر مایوسی کے رد عمل میں مختلف امکانات میں سے کسی کو اختیار کرتا ہے۔ فرمایا کہ کلا، نہیں، یہ دونوں ہی باتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا۔ بل لا تکرمون الیتیم، یہ تو تمہیں آزمانے کے لیے ہوتا ہے، اور تم اے قریش کے لیڈروں، تم اس آزمائش میں پورا نہیں اترے۔ تمہارا یہ حال ہے کہ بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ یعنی یہ معاملہ کہ تمہیں بہت مل گیا تو تم کامیاب ہو، اور کم ملا تو تم ناکام ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے۔ یعنی تمہیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ بچے کے جو یتیم ہیں وہ بھی اللہ کی آزمائش کی وجہ سے ہیں، اور تم اگر کھاتے پیتے ہو، حیثیت رکھتے ہو، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو تم یتیموں کی عزت کرتے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یتیم، غریب، مسکین جو ہیں، ان کی مدد کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی عزت کرنا، یہ ہے اصل میں جو مطلوب چیز ہے۔ عزت جب آپ کریں گے تو ان کی آپ مدد بھی کریں گے،
اور آپ عزت اس لیے کریں گے کہ یہ فیصلہ اللہ رب العزت کا ہے، یہ اس نے مختلف لوگوں کی مختلف کیٹیگریز بنائی ہیں، اور آپ عزت ان کی اس لیے بھی کریں گے کہ آپ کے مال کو یہ یتیم اور مسکین یہ شرف دے رہے ہیں کہ آپ ان کو صحیح جگہ پر خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ان مکے والوں سے، ان کے لیڈرز پر یہ گلہ کر رہے ہیں کہ تم یتیموں کی قدر نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے، ایک دوسرے کو نہیں مائل کرتے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ ایک ٹرینڈ چل پڑے، لوگ اس چیز میں ایک دوسرے کو مائل کریں، موٹیویٹ کریں کہ آؤ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، بلکہ اس کے برعکس تم وراثت کو سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کی محبت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہو، متوالے ہوئے رہتے ہو، یعنی تمہاری ساری توجہ اس طرف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے آزمائش کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، تم نے اس بات کو جانا ہی نہیں کہ بہت کچھ ملنا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، کم ملنا یہ ناکامی کی علامت نہیں ہے، یہ دونوں ہی آزمائشیں ہیں، آزمائش کی مینیفیسٹیشن ہے۔ اور تم چونکہ اس بات کو نہیں سمجھے، اس لیے تم مال کے پیچھے بہت لالچی ہو، اور تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو، اور تم مال جب ہڑپ کرتے ہو تو اس سے بہت محبت کرتے ہو، اس کے پیچھے بہت زیادہ تمہارا دل ہے، تمہاری توجہ اور تمام پریشانیاں ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب یوں ہی رہے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ جیسے کہ ایک اور جگہ فرمایا نا کہ الذی جمع مالا وعددا، وہ خیال کو جمع کرتا ہے اپنا مال اور اس کو گنتا ہے، اور خیال کرتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی عطا کر دے گا۔ یہ کچھ ہے کچھ نفسیات میں کہ یہ بڑا زبردست ہو گیا، کامیاب، وی آر ناؤ سیف، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، کلا، ہرگز نہیں۔ اذا دکت الارض دکا دکا، تم جو سمجھ رہے ہو کہ یہ اسی طرح سے تم چھوڑ دیے ہوگے، ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں۔ جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، یہ زمین، یہ دنیا کہ جس کے بارے میں تم حد سے آگے بڑھ کر obsessed ہو گئے ہو، یہ ریزہ ریزہ کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب اور اس کے فرشتے صف در صف، یعنی تمہارا رب آئے گا، وہ تشریف لائے گا، اور اس کے ساتھ فرشتے ہوں گے جو صف در صف کھڑے ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم اس دن قریب لے آئی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سمجھے گا، اس دن انسان ہوش میں آئے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، مگر اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی وہ یہ جان لے گا کہ دنیا میں جو رویہ اس نے اختیار کیا وہ رویہ بالکل غلط تھا، اسے احساس ہو جائے گا، مگر اس دن اس احساس کے ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ اے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، پھر اس دن جو عذاب وہ رب دے گا اس کو، ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، یعنی جیسا عذاب وہ دے گا ویسا عذاب کوئی دینے والا نہیں ہو سکتا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور جس طرح وہ باندھے گا اس طرح باندھنے والا کوئی نہیں، یعنی وہ پکڑ بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، دوسری طرف ان لوگوں کا حال ہوگا کہ جن کو وہ فرمائے گا اے نفس مطمئن، یعنی اے وہ نفس، اے وہ انسان کہ جو جب خوشحالی کے آزمائش سے گزرا تو تب بھی وہ شکر گزار رہا، اپنے رب کے فیصلے پر خوش رہا، اور جب اس کو
تنگ دستی اور مشکل آئی تب بھی وہ بے چین بے بس نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنے اطمینان کی اس کیفیت کو برقرار رکھا اور اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہا۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے روز کہ اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف تم لوٹ جاؤ اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ، کہ تم اس سے راضی اور وہ تم سے راضی، یعنی تم اس سے راضی اس پر کہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا انعام کے طور پر، اور وہ تم سے راضی اس لیے کہ جو اس نے تم سے توقع کی تم اس پر پورا اترے۔ فادخلی فی عبادی، سو میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔